قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے معاملے پر آج بات کریں گے کہ تحریک انصاف کے اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے، کیا وہاں پر گروپنگ ہو رہی ہے اور ایک دوسرے وہاں پر گروپ بنانے میں مصروف ہیں پاکستان تحریک انصاف کے قائدین۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہے اور قائد حزب اختلاف کا بڑا اہم معاملہ ہے، اس پر بھی بات کریں گے اور وہاں پر بھی گروپنگ ہے، پارلیمانی لیڈر کے لیے بھی گروپنگ ہے۔ البتہ جو چیف ویپ ہے اس کا معاملہ ابھی تک کلیئر ہے، عامر ڈوگر کا، اگر بات کریں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تو بات ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی گروپنگ کی۔ تو پاکستان تحریک انصاف میں جو پختون گروپ ہے وہ چاہتا ہے کہ بڑا ایگریسو جارحانہ وہاں پر کردار ادا کیا جائے قومی اسمبلی میں، پارلیمنٹ ہاؤس میں، جبکہ جو پنجاب سے منتخب اراکین قومی اسمبلی ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ جو ہو گیا احتجاج ہو گیا، اب یہاں آ کر اپنا بھرپور کردار ادا کریں قانون سازی میں، عوامی ایشوز کے جو حل کے لیے اس میں حکومت کو تجاویز دیں اور جو ایک پروڈکٹیو کردار ادا کرنا چاہیے اور کمیٹیوں میں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ اسد قیصر صاحب اور عمر ایوب خان کے درمیان سرد جنگ جاری ہے۔ سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر خان چاہتے ہیں کہ وہ قائد حزب اختلاف بنیں اور پارٹی اس حوالے سے عمر ایوب کا نام سامنے بظاہر آ رہا ہے۔ تو سپیکر قومی اسمبلی نے ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا کہ عمر ایوب خان کو قائد حزب اختلاف بنانے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، بلکہ گزشتہ دنوں میں بات بھی ہوئی تھی تو اس میں سپیکر قومی اسمبلی نے کہا تھا کہ ابھی ہم یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں اور معاملات کی سکروٹنی کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اسد قیصر صاحب سپیکر قومی اسمبلی سے ملے تو انہوں نے آگے جا کے برملا کہا کہ عمر ایوب خان کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری نہ کیا جائے قائد حزب اختلاف کا، تو ان کا کیا جائے۔ تو دوسری طرف ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ سپیکر قومی اسمبلی کو، قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو زین قریشی صاحب جو ہیں، جو شاہ محمود قریشی صاحب کے جو بیٹے ہیں، انہوں نے بھی جا کے کہا ہے کہ ان کو پارلیمانی لیڈر مقرر کیا جائے۔ ان کے ساتھ سنی اتحاد کونسل کے جو چیئرمین ہیں صاحبزادہ رضا، تو وہ ان کے ساتھ تھے۔ اب دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ کیونکہ صاحبزادہ رضا جو سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کے ٹکٹ سے انتخاب انہوں نے نہیں لڑا اور وہ آزاد انتخاب انہوں نے لڑا اور پھر بعد میں سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے۔ تو سنی اتحاد کونسل کے جو چیئرمین ہیں صاحبزادہ حامد رضا، انہوں نے ان کا نام پارلیمانی لیڈر کے لیے تجویز کیا ہے۔ وہ ایک واحد بندہ ہے جنہوں نے ان کا نام تجویز کیا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف میں قومی اسمبلی میں اس طرح کی بڑی چیمیں گوئیاں ہیں اور کھچڑی پک رہی ہے سیاسی طور پہ۔ اب آنے والے دنوں میں دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپنے آپ کو اس گروپ بندی سے کس طرح باہر نکال پاتی ہے اور جو پروڈکٹیو کام ہے جو قومی اسمبلی میں، پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک سیاسی جماعت کا ہوتا ہے اور حکومت کو جو ٹف ٹائم دینے کا ہوتا ہے اپوزیشن کا، تو اس میں کس حد تک اپنا کردار ادا کر سکتی ہے یا کس حد تک اپنا کردار ادا کرے گی، یہ آنے والے دن جو ہے انتہائی اہمیت کے حامل ہے اور اس میں جو آنے والے دن ہیں وہ ڈیسائیڈڈ ہوں گے، وہ آئندہ کی جو سیاسی حکمت عملی ہے اس حوالے سے اور دیگر جو معاملات ہیں اس پر بھی، کیونکہ آگے بجٹ بھی آنا ہے تو قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل بھی ہے اور دیگر معاملات بھی ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک پاکستان تحریک انصاف کے ان تمام معاملات سے اپنے آپ کو باہر نکالے گی اور یہ گروپ بندی کا سلسلہ ختم ہوگا یا اسی طرح، کیونکہ جتنی تاخیر کا شکار ہوگا اتنی پاکستان تحریک انصاف مسائل کا شکار ہوگی۔ تو اب دیکھ رہے یہ ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان تحریک انصاف کو اپنے آپ کو تمام اس طرح کے جو تنازعات ہیں ان سے کس طرح باہر نکال پاتی ہے، بچا پاتی ہے۔ تو سپیکر قومی اسمبلی نے یہ فیصلہ کرنا ہے، تو ظاہر حکومت کی طرف سے، سپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے بھرپور کوشش ہے کہ جتنی تاخیر ہو سکے، ممکن ہو سکے تو وہ کریں، تو تاکہ یہ پاکستان تحریک انصاف جو مزید پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر قومی اسمبلی میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور اس کا فائدہ جو ہے حکومت بھرپور اس کا
فائدہ اٹھائے اور پھر اپنی جو مرضی پر یا اپنی پیج پر جو فیصلے ہیں حکومت وہ اپنی منشا کے مطابق کرے۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔